بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کے بے پناہ فضائل و برکات ہیں، اور درود شریف پڑھنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ ان کا امتی ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، اور جو درود و سلام نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر سلام نہیں بھیجتے، درود نہیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امتی سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک شخص باوجود نیک پرہیزگار، نماز اور روزہ کے پابند ہونے کے باوجود درود شریف پڑھنے میں کوتاہی اور سستی کیا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن درود شریف نہیں پڑھتے۔ یہ صاحب بھی ایسے ہی تھے، یہ شخص بھی ایسا ہی تھا۔ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک شخص درود شریف نہیں پڑھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بار بار کوشش کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائے، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، اور ہر بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اپنا چہرہ انور پھیر لیتے۔ آخر کار اس شخص نے گھبرا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نظر عنایت کیوں نہیں فرما رہے، میری طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت کا ایک فرد ہوں، اور میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، مگر تم درود شریف کا تحفہ نہیں بھیجتے، جبکہ میری نظر شفقت اسی امتی پر ہوتی ہے جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ یعنی اس بات سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حال سے اتنا ہی واقف ہیں، اس پر اتنی ہی نظر کرم اور شفقت فرماتے ہیں۔ اور جو شخص درود و سلام پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے اور درود و سلام بارگاہ رسالت میں نہیں بھیجتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت سے، نظر کرم سے محروم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں رکھے، آمین۔ یہ سن کر جب وہ شخص بیدار ہوا، جاگا، تو اسے بڑا ملال ہوا، بہت دکھ ہوا۔ تو اس نے ہر روز اور شب کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، درود و سلام کی کثرت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر سے مہربانی کی، اور ایک رات اسے خواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار اس شخص سے، اس امتی سے بہت خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کروں گا، تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں گا، لیکن تم درود شریف پڑھنا مت چھوڑنا۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کے حال سے واقف ہے۔ تو روزانہ خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں درود و سلام کا تحفہ بھیجیے، اور کوئی بھی دن ایسا خالی نہ جائے کہ جس میں ہم درود و سلام پڑھنے سے محروم رہیں، اور ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام کا نذرانہ نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ابو علی عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ابو طاہر نے کچھ اجزاء لکھے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی لکھا ہوتا، وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرن 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 بھی لکھا ہوتا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کس لیے لکھا ہے؟ تو فرمایا، شروعات میں جب میں لکھا کرتا تھا تو جہاں کہیں بھی نام مبارک آتا تھا تو ساتھ میں درود شریف نہیں لکھتا تھا۔ ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے سلام عرض کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ تب میں نے سامنے حاضر ہو کر سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے چہرہ انور دوبارہ سے پھیر لیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے اور اپنا چہرہ انور دوسری جانب کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کتاب میں میرا ذکر کرتے ہو، میرے بارے میں لکھتے ہو، تو ساتھ میں درود شریف شامل نہیں کرتے۔ اتنا سننا تھا کہ اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ بس وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے میں نے جب بھی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا
تو ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرن کثیرن کثیرہ ساتھ میں لکھا۔ تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اگر آپ خط و کتابت کا کام کرتے ہیں یا آپ ویسے ہی کچھ مضمون لکھتے ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لکھیں تو ساتھ میں درود کا ضرور اضافہ کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ صرف سواد نہ لکھا کریں اور نہ ایسا کریں کہ صرف نام گرامی لکھیں، اس میں گرامی لکھیں اور آگے درود شریف نہ لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں درود شریف لکھنے اور پڑھنے دونوں کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اس محرومی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھیں اور ہمیشہ ہم پر یہ لطف و کرم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔